آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نا ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جس میں پاکستان کے مستقبل پر بات کی گئی ہے، خاص طور پر ایک ممکنہ انقلاب کے حوالے سے۔ اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی اور علم اعداد نیومرولوجی کی بنیاد پر ہیں۔ بالکل دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، تو جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا ایک بڑی تبدیلی، شاید کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ 2024 میں کچھ شروع ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ تاریخ آگے چلی گئی ہے، شاید 14 اگست 2025 کے آس پاس۔ جی ہاں، یہ تاخیر کا ذکر ہے۔ تو یہی سوال ہے کہ بھئی یہ تاخیر کیوں ہوئی اور ان پیشگوئیوں کے پیچھے مطلب کیا لاجک ہے؟ آئیے ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اس تجزیے میں نا ہم یہی دیکھیں گے کہ کون سے سیارے ہیں، کون سے اعداد ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ وہ جو ویڈیو ہے اس میں راہو، کیتو اور زحل یعنی سیٹرن، ان کے اثرات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اسی تاخیر کو دیکھتے ہیں۔ 2024 سے 2025 کیوں ہو گیا؟ کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پیشگوئی کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں نا راہو اور کیتو کا اثر زیادہ تھا۔ علم نجوم میں یہ دونوں غیر یقینی صورتحال اور کنفیوژن سے جڑے ہیں۔ اچھا، تو ان کی وجہ سے بے چینی، افواہیں، غلط فہمیاں، یہ سب تو پھیلا۔ اس سے تحریک تو بن سکتی ہے مگر کوئی واضح سمت نہیں ملتی۔ صحیح۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو تاریخ پیدائش ہے 14 اگست 1947، جی، اس کے ہندسوں کو اگر جمع کرے مطلب مفرد عدد نکالیں تو وہ 7 بنتا ہے، اور 7 کو کیتو کا عدد مانا جاتا ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ بھی ایک کنیکشن بنایا گیا ہے۔ جی، لیکن اصل جو سست روی ہے نا اس کی وجہ زحل، سیٹرن کو بتایا گیا ہے۔ زحل وہ کیسے؟ علم نجوم میں زحل کو جوڑتے ہیں تاخیر سے، محنت سے، آزمائش سے، اور پھر آخر میں ملنے والے انصاف سے۔ تو تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں زحل چیزوں کو سست کر رہا ہے، غیر متوقع حالات بنا رہا ہے، تاخیر لا رہا ہے، لیکن یہی زحل حقوق کی جدوجہد کی بھی علامت ہے۔ اچھا، یعنی تاخیر تو ہے مگر امید بھی ہے کہ آخر میں کچھ مثبت ہوگا۔ بالکل، اور پیشگوئی یہ ہے کہ زحل کا یہ جو سست رفتار اثر ہے یہ 2025 کے آخر تک شاید غالب رہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس کا بہت ذکر ہے وہ ہے عدد 8، بار بار آ رہا ہے۔ جی، عدد 8۔ ویڈیو میں بتایا گیا کہ پاکستان کے کئی حالیہ واقعات میں 8 کا ہندسہ ہے، جیسے 8ویں نگران وزیر اعظم، پھر 8 فروری کا الیکشن، 26ویں ترمیم یعنی 2+6 وہ بھی 8 بنا۔ صحیح۔ اور نئے چیف جسٹس نے بھی 26 تاریخ کو حلف لیا۔ تو اس 8 کے بار بار آنے کا کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں، تجزیہ نگار کا ماننا ہے کہ عدد 8 جو ہے نا وہ زحل کا عدد ہے۔ اوہ، تو یہ سارے واقعات ان کے مطابق ایک ہی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہ عدد اشارہ کرتا ہے تاخیر کی طرف، جدوجہد کی طرف، لیکن اس کے بعد انصاف اور تبدیلی کی طرف۔ تو یہ بھی زحل والی بات سے ہی جڑ گیا، سست روی مگر آخر میں نتیجہ۔ بالکل، یہ زحل کی سست مگر مضبوط گرفت کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جن واقعات سے یہ عدد جڑا ہے ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، وہ الٹ بھی سکتے ہیں، غیر یقینی صورتحال۔ ٹھیک، تو اگر 2025 کے آخر تک یہ سست روی چل رہی ہے زحل کی وجہ سے، تو اس کے بعد کیا؟ مطلب 2025 کے آخر سے 2026 کے دوران کیا امید کی جا رہی ہے؟ اس عرصے کے لیے نا مریخ، راہو اور یورینس کے اثرات کا ذکر زیادہ ہے۔ اچھا، وہ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں، مریخ تو ہے توانائی اور ایکشن کا سیارہ، یورینس کو اچانک تبدیلی اور بغاوت سے جوڑتے ہیں، راہو پھر وہی غیر متوقع چیزیں۔ تو پیشگوئی یہ ہے کہ اس دوران دباؤ بڑھے گا۔ دباؤ کس پر؟ عوام پر، حکومت پر؟ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ تیزی سے واقعات ہو سکتے ہیں، کوئی عوامی تحریک زور پکڑ سکتی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی طرف سے احتجاج، اور حکومت یا اداروں کو نا سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یورینس کا اثر تو اقتدار میں تبدیلی کا امکان بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی 2026 کا سال اہم ہو سکتا ہے؟ جی، 2026 اور پھر 2027 تک کہا جا رہا ہے کہ ساختی اصلاحات یعنی اسٹرکچرل ریفارمز اور کوئی نئی قیادت سامنے آنے کا امکان ہے۔ اور یہ جو انقلاب یا بڑی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی خونی انقلاب ہوگا یا کچھ اور؟ اس ویڈیو میں کئی امکانات بتائے گئے ہیں۔
یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتی نظام یا اشرافیہ کے خلاف عوامی احتجاج ہو، ٹھیک، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے ذریعے ہی کوئی بڑی آئینی تبدیلیاں آئیں۔ نوجوانوں اور مڈل کلاس کا شدید رد عمل بھی ایک امکان ہے، یا پھر کوئی لیڈر عوام کو موبلائز کر دے۔ کوئی خاص لیڈر کا ذکر ہے؟ نام تو لیا گیا ہے عمران خان کا بھی کہ وہ اس عمل میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن حتمی نتیجہ وہ کہتے ہیں شاید ایک بدتدریج آنے والی تبدیلی ہوگی، ایک سلو ریولوشن۔ اچھا، مطلب ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ۔ جی، جس میں معاشرے کے مختلف حصے شامل ہوں گے، تعلیم، قانون، میڈیا اور خاص طور پر نوجوان۔ تو اگر میں خلاصہ کروں تو یہ پیشگوئی ایک ایسی تبدیلی کی ہے جو آئے گی ضرور، مگر آہستہ آہستہ، اور اس کی بنیاد علم نجوم و اعداد ہیں۔ خاص کر زحل اور عدد 8 کا کردار بہت اہم بتایا گیا ہے۔ بالکل درست، یہی مرکزی خیال ہے۔ تو آج ہم نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایک آپ کہہ لیں غیر روایتی زاویے سے کی گئی پیشگوئی کا جائزہ لیا، جو ستاروں اور اعداد پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور اس میں زحل اور عدد 8 کے ذریعے پہلے سست روی اور پھر ایک حتمی تبدیلی، شاید انقلاب کی بات کی گئی ہے۔ جی، اور ان پیشگوئیوں کے مطابق 2025 کے بعد تبدیلی کی رفتار میں تیزی آ سکتی ہے، اور 2027 تک نئی قیادت اور اہم اصلاحات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ سب ظاہر سیاروں کی چالوں اور عادات کی تشریحات پر مبنی ہے۔ بالکل، یہ گفتگو مجھے لگتا ہے ایک سوال ضرور ذہن میں لاتی ہے کہ مستقبل کو سمجھنے کی کوشش میں یہ جو علم نجوم اور اعداد والے تجزیے ہیں، یہ کس حد تک مددگار ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کیا واقعی سب کچھ پہلے سے طے ہے، ستاروں کی چالوں میں لکھا ہے، یا پھر حالات اور انسان کا اپنا ارادہ، اپنی کوشش، وہ سب سے اہم ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔